تاریخ کے اندر نا میرے عزیز ایک نام ملتا ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پوری زندگی آپ کو آرے رہے, آپ نے شادی نہیں کی, لیکن ایک روز بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ رہے ہیں جس کا مفہوم یہ تھا کہ دنیا کے اندر جنہوں نے نکاح نہیں کیا, جس نے شادی نہیں کی, اللہ ان کا نکاح جنت میں کروائے گا, جنت میں ان کا جوڑا بنے گا. اب جب یہ پڑھا تو خیال آیا کہ یار جس کے ساتھ میں نکاح جنت میں ہونا ہے اس کا چہرہ کیسا ہوگا, وہ دیکھتی کیسی ہوگی. آج تو میرے عزیزو ماحول یہ ہے نا کہ پوری جانچ پڑتال سب کچھ کر لیا جاتا ہے, سب کچھ دیکھ لیا جاتا ہے. پھر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, فوٹو ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں, ادھر کے ادھر آ جاتے ہیں. پھر اس وقت بھی پھر بھروسہ نہیں ہوتا ہے, مکمل یقین نہیں ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی تو پھر جا کر کے کئی مرتبہ جا کر کے دیکھا جاتا ہے, چلا کر کے دیکھا جا رہا ہے, ہر اعتبار سے ہر طریقے سے دیکھ لیا جاتا ہے. تو خیال آیا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یار کہ دیکھتی کیسی ہوگی. دعا کی رب کی بارگاہ میں, اے اللہ اس کو تو میرا ساتھی بنائے گا جنت میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. دعا کی اللہ کی بارگاہ میں, جب دعا کی نا تو پہلی رات کو سوئے تو کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا, دعا قبول نہیں ہوئی. دوسری رات میں پھر یہی دعا مانگی اور سو گئے, پھر دعا قبول نہیں ہوئی. تیسری رات میں پھر دعا مانگی, جب سوئے نا تو رات میں ایک کالے رنگ کی عورت کہ بظاہر جس کا لباس بھی اتنا خاص نہیں ہے, آپ کے خواب میں آتی اور کہتی ہے کہ میرا نام ہے میمونہ ولید اور میں بصرہ کے اندر موجود ہوں. آپ کی آنکھ کھلی نا, نماز تہجد کو ادا کیا اور پھر آپ نے فجر کے وقت میں نماز فجر کو ادا کیا, سواری لی اور آپ بصرہ کی طرف نکل جاتے ہیں. جب بصرہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ جناب عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں. آپ نے کہا حضور خبر نہیں کی, آپ نے بتایا نہیں, اچانک کیسے آنا ہوا ہے؟ کوئی عام شخصیت تو نہیں تھی نا جناب عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, سب لوگ جانتے تھے, علاقہ پہچانتا تھا, سارے لوگ خدمت میں لگ گئے, آپ کے لیے انتظامات کیے گئے. کسی نے پوچھا حضور کس مقصد سے آنا ہوا ہے, اچانک کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے میمونہ ولید سے ملاقات کرنی ہے, اس سے مجھے ملنا ہے. لوگوں نے کہا حضرت آپ اس عورت سے ملنا چاہتے ہیں کہ جو پاگل عورت ہے, جس کا مزاج یہ ہے کہ وہ جب کسی کو روتا ہوا دیکھتی ہے تو اس کو دیکھ کر کے ہنسنے لگتی ہے, کسی کو ہنستا ہوا دیکھتی ہے تو اس کو دیکھ کر کے رونے لگتی ہے, بچے اس کو پتھر مارتے ہیں اور اپنا گزارا وہ ایسے کرتی ہے کہ ہماری بھیڑ بکریوں کو چرا کر کے اپنا گزارا کیا کرتی ہے. آپ اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت نے کہا ہاں مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے, مجھے بتاؤ کہ اس کا ایڈریس کیا ہے, اس کا پتہ کیا ہے. جب حضرت نے اصرار زیادہ کیا نا تو کسی نے کہا کہ نماز عصر کا جب وقت ہوگا تو وہ جنگلات سے لوٹ کر کے آ جائے گی, وہ جنگل سے لوٹ کر کے آ جائے گی, جب تک آپ آرام کریں. جنگل میں اس وقت وہ گئی ہوئی ہے بھیڑ بکریوں کو لے کر کے. آپ نے کہا نانا مجھے اس سے ابھی ملاقات کرنی ہے. کسی نے راستہ بتا دیا, آپ جنگل کی طرف گئے نا تو خطرناک جنگل ہے, ہر طرف چیرنے پھاڑنے والے جانور موجود ہیں. لیکن میرے عزیزو جن کے دلوں کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے نا, پھر وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرا کرتے, دنیا کا خوف ان کے دل سے نکل جایا کرتا ہے. آپ پہنچے اور آپ نے کیا دیکھا؟ مصلی بچھا ہے اور میمونہ ولید رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہی ہے. جب عبادت سے فارغ ہوئی تو آپ نے کہا, میمونہ ولید نے کہا کہ ملاقات کا وعدہ تو جنت میں ہوا تھا, تم یہی چل کر کے آ گئے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. آپ فرماتے ہیں کہ تو مجھے کیسے جانتی ہے, آج سے پہلے تو نے مجھے کبھی نہیں دیکھا ہے. تو وہ کہنے لگی, میمونہ ولید کہتی ہے کہ جس رب نے تمہیں میرا پتہ دیا ہے اسی رب نے رات خواب میں تمہارا چہرہ بھی مجھ کو دکھا دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جناب عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ وہاں بھیڑ بکریاں جو چر رہی تھیں ان کی رکھوالی میمونہ ولید نہیں کر رہی تھی, بلکہ جنگل کا راجہ کہلانے والا جس کی صفت ہی یہی ہے کہ وہ پھاڑ دیا کرتا ہے, چیر دیا کرتا ہے, جس کی خوراک ہے بھیڑ بکریاں, ماس جس کی خوراک ہے وہ بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میرے عزیزو جہاں یہ بھیڑ بکریاں چرتی ہیں نا تو ایک جگہ نہیں رہتی بلکہ ادھر سے ادھر نکل جایا کرتی. تو آپ فرماتے ہیں میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ وہ شیر جاتا اور ان بھیڑ بکریوں کو اپنے پنجوں میں دبا کر کے لاتا اور وہیں لا کر کے سب کے ساتھ میں چھوڑ دیتا, نقصان نہیں پہنچاتا.
آپ فرمانے لگے میمونہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے یہ بتا کہ یہ منظر کیسا ہے، یہ شیروں کی اور بھیڑ بکریوں کی دوستی کب سے ہو گئی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ جواب سنو میرے عزیزو میمونہ ولید کا۔ آپ فرماتی ہیں اے عبداللہ بن زید، جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے، جنگل کے شیروں نے میری بھیڑ بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ آؤ میرے عزیزو یار اللہ کی بارگاہ میں تو آؤ، اپنی پریشانیوں کو اپنی مصیبتوں کو رب کی بارگاہ میں رکھو، اللہ کو تو راضی کرو، پھر تمہیں دنیا والوں کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا تمہارے قدموں میں گرتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن ہم جتنی کوشش دنیا والوں کو منانے میں کرتے ہیں نا، اگر اتنی کوشش اللہ کو منانے کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں تو رب کعبہ کی قسم دنیا میں کسی کو منانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ سارے انتظامات فرما دے گا۔